بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں مسائل الجاہلیہ، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شرح سے جو اہم باتیں ہیں اس کو ہم لوگ سن رہے ہیں۔ یہ بہترین کتاب ہے، اور جاہلیت کی باتیں جو آج کل معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ آج بھی ہیں اور زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، بہت کئی جگہوں پر ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مکمل سب ہر جگہ وہی جاہلیت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے خاندانوں میں ایسی باتیں ہیں۔ تو ان سب باتوں کو جان کر کے، سمجھ کر کے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ دو چیزیں پڑھ چکے تھے، اب تیسرا مسئلہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلے میں یہ بات ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ جو ہے اولو الامر کی بات کو ماننا، جو حاکم وقت جو تھے ان کی بات کو ماننا، یہ لوگ ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے کو فضیلت سمجھتے تھے۔ یہ جاہلیت کی بات تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اولو الامر جو تمام مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اس کی بات کی مخالفت کرنا، ان سے بغاوت کرنا فضیلت سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا یہ ذلت رسوائی سمجھتے تھے۔ یہ جاہلیت تھی اور آج بھی ہے، آج بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، فرماتے ہیں کہ ان مخالفت ولی الامر وعدم الانقیاد لہ فضیلہ۔ جاہلیت کے لوگوں کی بات تھی کہ ولی امر کی مخالفت اور ان کی اطاعت نہ کرنا فضیلت کی بات تھی، ان کے لیے فضیلت کی بات تھی۔ والسمع والطاعہ لہ ذل ومہانہ، اور سننا، ولی امر کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا ان کے لیے ذلت اور رسوائی تھی، فخالفہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالسمع والطاعۃ لہم والنصیحۃ وغلظ فی ذلک وابدع وعاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مخالفت کیا۔ جاہلیت میں کیا لوگ سمجھتے تھے کہ جو ولی امر ہیں، جو معاملات کے حاکم ہیں، ان کی بات کو نہ ماننا، مخالفت کرنا یہ فضیلت ہے، اور ان کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کیا اور حکم دیا کہ سنو، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کو نصیحت کرو۔ اگر کچھ ان سے غلطی ہو گئی تو نصیحت کرو، اور نصیحت کرنے کا ایک انداز اور طریقہ بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر زور دیا اور تاکید سے بتلایا کہ ولی امر کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ تو یہ بات ہے۔ تو یہ تین مسائل، فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَحَّ عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا
अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैआ व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू व अन तनासहू मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम। कहते हैं कि ये तीन मसाइल, जो पहले दो पढ़ चुके हैं और ये तीसरा। पहले दो क्या पढ़ चुके हैं? एक ये है कि वो सालिहीन की वो इबादत करते थे, बुज़ुर्गों की इबादत करते थे, तौहीद का हुक्म दिया गया, तौहीद का हुक्म दिया गया ये। और दूसरी बात ये थी कि जाहिलियत के लोग मुतफर्रिक थे, जुदा जुदा अलग अलग टोली बना करके थे, अपने दीन को बांट लिए थे और दुनिया भी उनकी जुदा थी, अलग अलग थी। तो ये दोनों और ये तीसरी बात कि वली अम्र की इताअत करना, ये तीनों बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बात को इकट्ठा जमा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह यरदा लकुम सलासा, कि तुम लोगों से अल्लाह ताला तीन बातों से खुश होता है, राज़ी होता है। वो क्या है? अन तअबुदूहु, कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस बात से अल्लाह ताला राज़ी होता है, तुमसे खुश होता है। और दूसरी बात क्या है? व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और तुम सब मिल कर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में मत बटो, आपस में मत बटो। इस बात से अल्लाह ताला खुश होता है, इस बात से अल्लाह ताला खुश होता है। और तीसरी बात, वअन तनासहू मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम, जिस आदमी को अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात का वली बना दिया है, हाकिम बना दिया है, उसको नसीहत करते रहो, उसको नसीहत करते रहो। इस बात से अल्लाह ताला खुश होता है, इस बात से अल्लाह ताला खुश होता है। और आगे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वलम यक़अ खललुन फ़ी दीनिन नास व दुनियाहुम इल्ला बिसबबिल इख़लाल फ़ी हाज़िहि सलास औ बअदिहा। कहते हैं कि लोगों के दीन में खराबी नहीं होती है। देखिए, लोगों के दीन में खराबी नहीं होती है और लोगों की दुनिया नहीं बिगड़ती है, मगर यही तीन चीज़ों की बिगड़ने की वजह से। बात क्या है? इसको एकदम बिल्कुल सादा ज़ुबान में समझिए कि लोगों के दीन और दुनिया बिगड़ने की वजह यही तीन चीज़ों में बिगाड़ है। अगर ये तीन चीज़ें लोगों के दरमियान बिगड़ जाए तो लोगों के दीन भी बिगड़ जाते हैं और लोगों की दुनिया भी बिगड़ जाती है। अगर तीन चीज़ बिगड़ गए या तीनों में से कोई एक बिगड़ गया तो आदमी का दीन जिस पर है वो बिगड़ जाता है और दुनिया भी खराब हो जाती है, दुनिया भी खराब हो जाती है। तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। यहाँ एक बात याद रखना चाहिए कि यहाँ जो वली अम्र की बात है, आप ये ना समझे कि कागज़ी वली की बात हो रही है। कागज़ी वली जो अलग अलग टोलियों ने बना लिया है, उनकी बात नहीं हो रही है। ये बात है पूरे मुल्क के जो खलीफा होते हैं, पूरे मुल्क के जो खलीफा होते हैं और जो तमाम मुसलमानों के जो हाकिम बन जाते हैं, वो हाकिम की बात हो रही है, वो हाकिम की बात हो रही है। वरना याद रखिए, हदीस में तो ये बात है, अगर कोई आदमी बगावत करने के लिए उठता है, कोई एक हाकिम है और दूसरा हाकिम उसकी बगावत के लिए उठता है, तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। अगर हम मान लेंगे कि ये जमात वो जमात का जो बड़ा आदमी सरदार वो हाकिमी वक्त है, तो फिर तो एक ही आदमी रहेगा, सबको कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे हो जाएगा ना। तो हर जमात वाले, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, शिया वगैरह, सब अपने अपने बड़े आदमी को समझते हैं कि हमारा हाकिम वक्त है ना, ऐसे नहीं है। पूरे मुल्क का तमाम मुसलमान, जिसको मुसलमान कहते हैं, तमाम मुसलमानों का हाकिम एक होता है एक मुल्क में। अगर वो किसी को बनाए, गवर्नर वगैरह बनाए, तो वो अंडर में रहते हैं। वरना दो चार आदमी मिल करके किसी को बड़ा बना दिया, वो हाकिम वक्त नहीं होता, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। तो देखिए, ये जाहिलियत की बात थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन या हाकिम वक्त की बात को मानना वो ज़िल्लत और रुसवाई समझते थे।
اور ان سے مقابلہ کرنا، ان سے بغاوت کرنا اور ان کو ہٹا دینا، چھیڑخانی کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، یہ فضیلت سمجھتے تھے۔ آج بھی ہے، ایسا ہی ہے، آج بھی ہے۔ بہت سارے اخوان المسلمین کے لوگ تو سعودی پر الٹے سیدھے بولتے رہتے ہیں، اور اگر جب تک وہ خلاف نہ کرے تب تک ان کا کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، ایک ملک کے حاکم ہیں، ان کے بارے میں اگر نصیحت کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے، ان کے پاس جا کر نصیحت کیجیے، عیب جوئی ادھر ادھر مجلسوں میں نہ کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ بہرحال شرع سے کچھ ہم لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ انہم لا یخضعون لولی الامر، کہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں ولی امر جو ان کے حاکم تھے ان کی تابعداری اور ان کے ماتحت میں نہیں رہتے تھے، ان کی تابعداری نہیں، ان کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا ذِلَّةٌ، اور ان کی حاکم وقت کی تابعداری کرنا، ان کے ماتحت میں رہنا، اس کو ذلت سمجھتے تھے، رسوائی سمجھتے تھے۔ وَمَعْصِيَةُ الْأَمِيرِ يَعْتَبِرُونَهَا فَضِيلَةً وَحُرِّيَّةً، اور کہتے ہیں کہ امیر کی نافرمانی کرنا، امیر کی نافرمانی کرنا، جو ان کے امیر رہتے تھے ان کی نافرمانی کرنا، اس کو فضیلت سمجھتے تھے اور اس کو آزادی سمجھتے تھے کہ آزاد ہیں۔ دیکھیے وَلِذَلِكَ لَا يَجْمَعُهُمْ إِمَامٌ، یہی وجہ ہے کہ کوئی امام ان کو جمع نہیں کر پاتا تھا۔ اختلاف اور ان کے جو اندر انتشار کا مسئلہ تھا، الگ الگ ٹولیوں میں جو بڑھ گئے تھے، اس کی وجہ ہے امام کا مطلب حاکم، وہ نماز پڑھانے والا امام کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی امام، کوئی حاکم ان کو جمع نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں نہیں جمع کر پاتے تھے؟ کیونکہ جاہلیت کے لوگ کسی حاکم کے انڈر پر رہنا، ان کے ماتحت پر رہنا، اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے، ان کی بات کو ماننا ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے۔ تو یہ بات ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وَعِنْدَهُمْ أَنَفَةٌ وَكِبْرٌ، ان کے اندر کیا تھی؟ خودداری تھی، ان کے اندر خودداری تھی، غیرت تھی اور اکڑ تھی، تکبر ان کے اندر تھا، ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِمُخَالِفَتِهِمْ وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ الْمُسْلِمِ، تو اسلام ان کے خلاف چیز کو لایا۔ دیکھیے اسلام نے ان کی مخالفت کیا اور اسلام نے حکم دیا کہ سنو اور بات کو مانو۔ مسلمان ولی کے، جو مسلمان امیر ہیں، ان کے جو حاکم ہیں مسلمانوں کے، ان کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ کیوں ایسی بات کو مانو؟ لما فی ذلک من المصالح، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 50/9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حاکم ہیں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دیکھیے حکم آیا کہ نہیں حکم آیا؟ جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو ولاۃ الامور جو حاکم ہیں، مسلمانوں کے معاملات کے جو حاکم ہیں، ان کی بات کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کی بات کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کر دیا ہے کہ کن باتوں کو مانیں گے۔ ایسا نہیں کہ حاکم بن گیا اور شرک بدعات کفر کے حکم دے رہا ہے اور ہم مانتے جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والرسول حدد ذلك فی غیر المعصیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کر دیا ہے کہ ولی امر کی بات اور ان کی اطاعت کریں گے تو کن باتوں پر؟ معصیت کے علاوہ جو نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اس میں نہیں بات مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں
بات کو نہیں ماننا ہے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اگر نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 7520 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ حاکم کی بات کو ماننا ذلت سمجھتے تھے، رسوائی سمجھتے تھے، اور ان کی خلاف ورزی کرنا ان کو فضیلت سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جاہلیت کی بات آج بھی ہے، آج بھی یہ صحیح ہے کہ حاکم کے انڈر پر نہیں رہنا بھائی، ان کے بغاوت کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اگر مسلمان کوئی حاکم بن گیا تو چاہے کتنوں گناہگار ہو وہ، چاہے وہ کتنوں غلطی اس کی ذاتی کر رہا ہو، لیکن اس کی بغاوت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گا اور گناہ کا حکم دے رہا ہے، تو چاہے سامنے والا حکم دینے والا کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت جائز نہیں، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کس میں اطاعت ہے؟ انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت معروف میں ہے، نیکی کرنے میں، نیکی کے حکم میں اطاعت کریں گے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فتجب طاعۃ ولی الامر فی غیر معصیت اللہ، تو ولی امر کی اطاعت واجب ہے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ چیزوں میں، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ چیزوں میں۔ اذا امر بمعصیت فلا یطاع، جب امیر، خلیفہ اور حاکم معصیت اور نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لیکن لا یخالف فی بقیت الامور، کہتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں اس کی خلاف نہیں کیا جائے گا، باقی چیزوں میں اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ لا یطاع فی ہذہ مسئلہ خاصہ، کہہ رہے ہیں کہ صرف اس مسئلے میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں نافرمانی ہو، لیکن باقی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، باقی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی بیعت کو توڑ نہیں لیں گے۔ وہ جو گناہ کر رہا ہے، وہ یا تو نافرمانی کا حکم دیا، اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ فرقے کا حاکم نہیں بتا رہا ہوں میں، پہلے بھی وضاحت کر دیا ہے، پورے ملک کا حاکم کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک کے حاکم، تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جماعت کو، تمام مسلمان کے حاکم، جسے سعودی عرب میں حاکم ہے اور دوسرے اور ملکوں میں حاکم ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ان سے بیعت کو توڑ نہیں لیں گے اور ان کی خلاف نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام پر ہے، تب تک، جب تک وہ اسلام پر ہے، مسلمان ہے، تب تک اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر خلاف ورزی کرنے سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی اور خون بہے گا، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا اور خون بہے گا اور امن ختم ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں یہ جو اگر اس کی بات کو مانیں گے، اس کی بات کو مانیں گے تو ایک بات یہ ہوگا کہ مظلوم جو ہے، مظلوم کو انصاف ملے گا اور حقدار کو حق ملے گا، ان کی بات کو مانیں گے تو، اور عدل، لوگوں کے درمیان عدل ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جب تک اسلام میں یہ چلتا رہا تب تک لوگ امن سے رہے، ایک دوسرے کا حق ملتا رہا اور ظالم
کو بدلہ دیا جانے لگا، لیکن جب جیسے ہی لوگوں نے اپنے مسلمان خلیفہ اور حاکم کے خلاف کرنے لگے اور بغاوت کرنے لگے، آج چیچینیا، بوسنیا، عراق، لیبیا، جتنے بھی ملک ہیں ان کی حالت کو دیکھ لیجئے، ان کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ ایسے سے جیسے ازبکستان جو ہے، یہاں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ اگر دیکھ لیجئے وہاں کی حالت، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ مسلمان کنٹری ہے، مسلمان ملک ہے، آپ کو نہیں لگے گا، مسلمان ملک کی طرح لگے گا ہی نہیں۔ ایسے انہی ارد گرد علاقوں میں امام بخاری، امام ترمذی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ انہی علاقوں کے تھے، اتنے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، لیکن آج وہاں کی حالت کو دیکھ لیجئے کیا ہے، آج وہاں کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ تو اسی طریقے سے ابھی جو یمن وغیرہ میں جو خون کی لڑائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے حاکم جس کو بنا دیا جاتا ہے، عام آدمی اگر ان سے بغاوت کرنا شروع کر دے تو یہ حالت ہوتا ہے۔ اور اخوان المسلمین، جماعت اسلامی کا یہی آئیڈیالوجی ہے، جو جاہلیت کی تھی باتیں تھی، آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے گا جو مسلمانوں کا حاکم ہے، گرچہ وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، جب تک وہ کفر میں نہ پہنچے تب تک اس سے بغاوت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم علی من اللہ برہان۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 7050/6 میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، ہاں مگر وہ کھلم کھلا اگر کفر کرے تو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے کھلی ہوئی دلیل ہے۔ تو یہ بات ہے، فما دامت معصیہ دون الکفر، جب تک وہ کفر نہ کرے اور گناہ کر رہا ہے، دوسرے نافرمانی کر رہا ہے، اس کی بات کو سنی بھی جائے گی اور اطاعت بھی کی جائے گی۔ وفسقہ علی نفسہ، اور وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی ذات تک محدود ہے، ولیکن ولایتہ وطاعتہ لمصلحۃ المسلمین، لیکن اس کی بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا یہ تمام مسلمانوں کی مصلحت ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسی وجہ سے کسی ملک میں اگر کسی مسلمان کو حاکم بنا دیا گیا تو اس سے بغاوت نہیں کیا جائے گا، گرچہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن ان باتوں کو مانیں گے جو اسلام کے مخالف، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا، تب تک بات کو مانتے رہیں گے۔ اگر ان سے بغاوت کریں گے تو پورا معاملہ بگڑ جائے گا، اور یہی خارجیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خارجیوں نے مسجد میں آ کر کے، حضرت علی خطبہ دے رہے تھے تو مسجد کے کونے سے چلا رہے تھے کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ دیکھیے حضرت علی کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، لیکن وہ کس انداز میں بول رہے ہیں؟ صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم چلا رہے تھے؟ یہ خارجی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ ایسی بات لیتے ہیں کہ عوام کو دھوکہ ہوتا ہے، عوام لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل بھی کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون قتل کیا؟ خارجیوں نے قتل کیا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے حاکم وقت کی بات کو ماننے کے لیے کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے مخالفت کیا۔ جب امیر المومنین یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کو بھی مخالفت ہوئے، ان کے بھی خلاف کیا گیا، اور آج تک خلاف ہو رہا ہے، جبکہ وہ گزر چکے ہیں اور آج تک لوگ خلاف کر رہے ہیں، ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جاہلیت کی باتیں تھی، زمانہ جہالت میں لوگ اپنے حاکم کی بات کو ماننا اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے، اور ان سے خلاف کرنا اپنی فضیلت سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمَّا قِيلَ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ، کہتے ہیں کہ بعض اماموں سے کہا گیا إِنَّ فَلَانًا فَاسِقٌ لَكِنَّهُ قَوِيٌّ،
کہ فلاں آدمی فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن طاقتور ہے، فَإِنْ فَلَانًا صالح لَكِنَّهُ ضعیف، اور فلاں آدمی نیک ہے لیکن وہ کمزور ہے، ایہما یصلح للولایہ، تو ولی اور حاکم بننے میں کون زیادہ درست ہوگا؟ اس بات کو سمجھیے۔ کچھ علماء سے کہا گیا کہ ایک آدمی فاسق گناہ گار ہے اور لیکن مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور ایک آدمی نیک ہے لیکن کمزور ہے، ان دونوں میں سے کون ولی بنے گا، مسلمانوں کا حاکم کون بنے گا؟ تو بعض علماء نے کہا الفاسق القوی، جو طاقتور ہے گرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن وہی بنے گا، لأن فسقه علی نفسہ، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی ذات تک ہے، گناہ اس کی ذات تک ہے، وقوتہ للمسلمین، لیکن اس کی طاقت تمام مسلمانوں کو فائدہ دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی طاقت تمام مسلمانوں کو ہوگی۔ اما ھذا الصالح فإنه صلاحه لنفسه، اور یہ جو نیک آدمی ہے اس کی جو نیکی ہے اس کی ذات کے لیے ہے، اور جو کمزور ہے وضعفه یسیر المسلمین، اور اس کی جو کمزوری ہے تمام مسلمانوں کو کمزور کر دے گی، تمام مسلمانوں کی کمزوری ہو جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے ہی آدمی کو ڈھونڈا جائے گا جو نیک بھی ہو، طاقتور بھی ہو، لیکن اگر ایسا ہے ہی نہیں تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے، تو اتنی بات ہے۔ اسی وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا اجتماعی خلیفہ اور امیر اور حاکم بن گیا اور اس کے اندر کچھ گناہ کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، لیکن کفر تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ گناہ اسی کے حد تک ہے، اس کی وجہ سے بغاوت شروع نہیں کیا جائے گا، اس کی اچھی باتوں پر اطاعت کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سنا جائے گا اور اطاعت کیا جائے گا، گرچہ وہ ظلم کرے۔ دیکھیے وَإِنْ جَارَ وَإِنْ ظَلَمَ، اگر وہ جبر کرے، ظلم کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث ہے مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیع وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ، تم اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت کرو گرچہ تمہارا مال وہ چھین لے، وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، اور تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے پھر بھی اس کی بات کو مانو، اطاعت کرو، لِأَنَّ فِي طَاعَتِهِ مَصْلِحَةً أَرْجَحَ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، کیونکہ اس کی اطاعت کرنا یہ فائدہ ہے، اور اس کی مخالفت کرنے کا جو نقصان ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کی بات کو مان لے، کہتے ہیں کہ اس سے بغاوت کرنا جو نقصان ہوگا یہ بھاری نقصان ہوگا، اس کے اندر جو غلطی رہنے کے باوجود بھی اس کی اچھائی کو مان لینا، اس میں فائدہ ہے، اور اس سے ٹکرانا، اس سے بغاوت کرنا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تاریخ میں یہ بہت سارے واقعات ہیں، اور ایک اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاموا وشقوا عصا الطاعۃ وقتلوا امیر المؤمنین عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بغاوت کر دیے اور اطاعت کو توڑ دیے، اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں گھس کر جو قتل کر دیے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جو ذلت اور رسوائی ہوئی آج تک ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ آج تک ہے۔ اور یہ کون کیے؟ بلوائیوں نے، خارجی بلوائیوں نے ایسا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت اور ان کو قتل کرنے کی وجہ سے ہمیشہ آج تک فساد مچائی ہوا ہے۔ اور دیکھیے دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا گیا تھا نماز کی حالت میں، اور اس کے بعد جو فتنے کے دروازے کھلے آج تک نہیں رکے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد قتل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد قتل ہوئے، اس طریقے سے جو قتل کیے گئے تو مسلمان بالکل تتر بتر ہو کر رہ گئے۔ اور اس وقت کی طاقت کو دیکھیے اور آج کی طاقت کو دیکھیے، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہو گئی؟ تو اس طریقے سے مسلمان حزبیت میں، فرقے میں بٹتے
پورے لوگ ایک ہی جماعت تھے، اس وقت پورے لوگ ایک ہی خلیفہ کے انڈر میں تھے، لیکن جیسے قتل کیا گیا لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ الگ لوگوں کو اپنا حاکم بنانے شروع کیے، تو پھر ایسے ظلم ستم ہونے لگا کہ آج تک وہ باقی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا مال بھی چھین لے، تمہارے پیٹھ میں اگر کوڑا بھی برسائے، پھر بھی اس کی بات کو مانتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو، کیونکہ بغاوت کرنے کا نقصان بہت بھاری ہوگا، بغاوت کرنے کا نقصان بہت بھاری ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ھذا فرق بین اہل الاسلام بین اہل الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے اہل اسلام اور جاہلیت کا۔ اسلام مسلمان وہ ہوتے ہیں جو خلیفۃ المسلمین امیر اپنے ملک کے امیر کی بات کو مانتے ہیں، اور جاہلیت میں بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے جاہلیت کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس کو آزادی سمجھتے تھے، جاہلیت میں اس کو آزادی سمجھتے تھے کہ حاکمی وقت کے لیے بغاوت کرو۔ آج کل لوگ دھرنا پردرشن کرتے ہیں نا، روڈ میں اتر جاتے ہیں، یہ بھی اسی کا شاخ ہے، یاد رکھیں یہ بھی اسی کا شاخ ہے۔ بہت سارے اسلامی ملکوں میں روڈ پر اتر آتے ہیں، خاص کر کے اخوان المسلمین اور اسی طریقے سے پی ایف آئی، یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ پی ایف آئی خاص طور پر، پی ایف آئی جو ہندوستان میں ہے، یہ اخوان المسلمین کا ایک شاخ ہے، یہ اخوان المسلمین کا ایک شاخ ہے، اور یہ لوگ اس کے اندر خارجیت ہے، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی حاکمی وقت کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ لڑ نہیں رہا ہے، مسلمان کو برباد کر رہا ہے، مسلمان کو برباد کر رہا ہے۔ اور انہی وجہ سے کتنے مسلمانوں جیل میں گئے اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ یہ سب ان کے اندر خارجیت ہے، اور یہ لوگ اسلام کے نام پر تماشا کرتے ہیں۔ اخوان المسلمین خصوصی طور پر، اور پی ایف آئی اخوان المسلمین کا ایک شاخ ہے، اور پی ایف آئی کی بہت سارے برانچز ہیں، اور لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ پی ایف آئی کی کتنے برانچز ہیں۔ اسی وجہ سے نام لے کر کے میں بول رہا ہوں، تاکہ ان ایسے لوگوں سے بچا جائے، بلکہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کافر کا ملک ہے، اسلامی ملک کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، اگر ملک کفریہ ملک ہے، وہاں کافر حکومت کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عام مسلمانوں کو نقصان ہوگا، جب تک کہ طاقت نہ ہو جہاد کرنے کی۔ اگر جہاد کرنے کی طاقت ہے تو جہاد کیجیے اور مسلمان حاکم بنائیے، لیکن جب تک آپ کمزور ہیں، آپ اگر بغاوت کریں گے تو نقصان ہی ہوگا، آپ بغاوت کریں گے تو نقصان ہی ہوگا، اور آج تک یہ بھگت ہی رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ اسی وجہ سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی طاقت بنانی چاہیے، پھر اپنا مسلمان حاکم بنائیے، لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بولنے سے نقصان ہوگا، تو خاموش رہنا چاہیے اور اپنے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اپنا طاقت بنائیے۔ یہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حاکم وقت کو قتل کرنے سے شر، اضطراب، امن ختم ہو جائے گا، اور یہ لوگ جانور کی زندگی پار کریں گے، جانور کی زندگی، بہیمانہ زندگی پار کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اور بہت کچھ باتیں ہیں، آگے ہم لوگ اور ایک چیز سنتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ سنیں گے، پہلے پانچواں مسئلہ کو سن لیتے ہیں، کیونکہ چوتھا مسئلہ تھوڑا سا ہلکا سا بڑا ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ سن لیتے ہیں۔ جاہلیت کی ایک چیز اور تھی۔ جاہلیت کی کیا چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ اکثریت پر حق کا فیصلہ کرتے تھے، اکثریت پر حق کا فیصلہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اِنَّ مِنْ اکبر قواعدہم الاغترار بالاکثر، جاہلیت کا بڑے قاعدوں میں سے، ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ اکثریت کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اکثریت کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ وَيَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کا وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ
تعداد ہے کہ نہیں ہے، تعداد ہے کہ نہیں ہے، اور کسی چیز کے باطل اور خراب ہونے کے لیے فیصلہ یہ کرتے تھے کہ اس چیز کو ماننے والے کم ہیں، اس چیز کو ماننے والے کم ہیں، اگر کم لوگ ہیں تو اس کو باطل کہہ دیتے تھے، زیادہ لوگ ہیں تو اس کو حق کہہ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں فَأَتَاهُمْ بِضِدِّ ذَلِكَ، تو اسلام نے اس کی الٹی چیز کو لایا، اس کی الٹی چیز کو لایا۔ کیا چیز؟ کہ یہ جو تعداد ہے یہ حق کی دلیل نہیں ہے، تعداد ہے یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اس بات کی وضاحت کیا، اللہ نے اس بات کی وضاحت کیا۔ اب ایک دم بالکل ڈائریکٹ صاف لفظوں میں آپ سوچئے کہ جمہوریت حق کی دلیل نہیں، صاف بات، جمہوریت حق کی دلیل نہیں ہے، ڈیموکریسی حق کی دلیل نہیں ہے کہ جس کا یہ ووٹ بیلنس زیادہ ہوگا، زیادہ ووٹ وہی حق پر، نہ، یہ حق کی دلیل نہیں ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے کہ زیادہ ایک طرف ہو گئے، کسی طرف زیادہ لوگ ہو گئے اور ہم حق ہیں، ایسی بات جاہلیت کی تھی، تعداد حق کی دلیل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ دھوکے میں تھے، جاہلیت کے لوگ دھوکے میں تھے، وہ لوگ کسی چیز کے صحیح ہونے پر دلیل پکڑتے تھے کہ زیادہ لوگ ہیں کہ نہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی وضاحت ہم لوگ سنتے ہیں، یہ اتنی بات تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت میں کچھ باتیں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں انہم یستدلون بالاکثرین علی الحق، کہ جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ اکثریت کو جو ہے حق پر استدلال کرتے تھے، حق پر ہونے کی دلیل اکثریت سے لیتے تھے کہ جتنے لوگ زیادہ ہیں وہی حق ہے۔ وَيَسْتَدِلُّونَ بِالْأَقَلِّينَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، اور کم لوگوں سے استدلال کرتے تھے غیر حق پر۔ فَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ عِندَهُمْ فَهُوَ الْحَقِّ، تو جس بات میں وہ لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تھے اس چیز کو حق مانتے تھے، اور جس چیز میں کم لوگ تھے اس کو باطل سمجھتے تھے۔ هَذَا هُوَ الْمِيزَانُ عِندَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِنَ الْبَاطِلِ، کہتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک یہی ترازو تھا باطل سے حق کو جانکاری کی، کہ حق اور باطل میں کیسے تمیز کریں گے، ان کے اندر یہی ترازو تھا کہ جو لوگ زیادہ تعداد ہے حق سمجھ لو، کم لوگ ہیں تو باطل سمجھ لو۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا خَطَأٌ، یہ غلطی تھی ان کی، یہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ الانعام میں، سورہ الانعام جو 6 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں، زمین میں اکثر لوگوں کی آپ اتباع کریں گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ لوگ، اکثر لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اگر آپ اکثر لوگوں کے پیچھے پڑیں گے، ان کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے ہی سے ہٹا دیں گے وہ لوگ۔ ان یتبعون الا الظن، اکثر لوگ صرف بے اصل اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنی جو بالکل قیاس ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، قیاس اپنی ذہنی بات، اپنی اختراع پر چلتے ہیں اکثر لوگ۔ تو یہ بات ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں بھی یہ کہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 پر 7ویں آیت کا ٹکڑا ہے، اور سورہ الاعراف میں 102ویں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اکثر لوگوں کو ایسا ہی پایا کہ وہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ہم نے اکثر لوگوں کو پایا کہ وہ فاسق اور گناہ گار ہیں، اکثر لوگ فاسق اور گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو زمانے جاہلیت میں اکثریت کو دلیل بناتے تھے، حق کی پہچان بناتے تھے۔ تو کہتے ہیں فالمیزان لیس هو الکثرۃ والقلہ، کہتے ہیں زیادہ اور کم حق کا ترازو نہیں ہے، تعداد کم بھی ہونا، جیسے یہاں بھی دھوکہ نہ کھائیے، جماعت المسلمین کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کم ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے،
اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی آدمی دو لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر دو چار لوگ ہیں اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں ہمارے بیچ میں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دو لوگ کہہ رہے ہیں، کم لوگ ہیں تو حق پر ہیں؟ نہیں، حق قرآن و سنت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا، اور جو صحابہ اکرام کا طریقہ وہی حق، وہی حق ہے، یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں بل المیزان هو الحق، کہتے ہیں ترازو تو صرف حق ہے، ترازو تو صرف حق ہے۔ فمن کان علی الحق، جو آدمی حق پر ہوگا، وہ ان کان واحد، اگرچہ ایک ہی ہو، دیکھیے اگر حق پر ہے ایک ہی ہو، فإنه هو المصیب، وہی آدمی درست ہے، وہی آدمی درست ہے، هو الذی یجب الاقتداء به، اور اسی راستے کی اتباع کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا واجب ہے، واجب ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْكَثْرَةُ عَلَى الْبَاطِلِ، اگر اکثریت باطل پر ہے، فَإِنَّهُ يَجِبُ رَفْضُهَا وَعَدْمُ الْإِغْتِرَارِ بِهَا، تو ان کو چھوڑنا واجب ہے۔ اگر اکثر لوگ باطل پر ہیں تو ان کو چھوڑنا واجب ہے اور ان سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، ان سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ وَالْعِبْرَةُ بِالْحَقِّ، اصل اعتبار حق کا ہے۔ وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْعُلَمَاء، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں الحق لا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، آدمی سے حق کو نہیں جانا جاتا، دیکھیے آدمی سے حق کو نہیں جانا جاتا، انما یعرف الرجال بالحق، بلکہ آدمی کو حق سے پہچانا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ لیکن آج کل اس کو الٹا کر دیے، آج کل لوگ اس کو الٹا کر دیے اور سمجھنے لگے کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہیں کسی بات پر تو وہ سچ ہے، جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا، ہم ہی سواد اعظم ہیں، ہم ہی سواد اعظم ہیں، بہت بڑی امت ہم ہیں۔ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں وہ باطل پر ہے، عقیدے کے معاملات میں باطل پر ہے۔ وہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود وحدت الشہود کا عقیدہ ہے، تو بھاری تعداد بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ دو چار لوگ ہی ہوں لیکن قرآن و سنت اور صحابہ اکرام کے منہج اور عقیدے پر ہوں، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ آج کل لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، صحیح دین نہیں سکھاتے اور سمجھتے ہیں اتنا بھیڑ لگے اتنا کامیابی ہے، اتنا بھیڑ لگے اتنا کامیابی ہے، یہ بکواس ہے۔ سر صحیح حق قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحابہ اکرام کا منہج اور طریقہ ہی حق ہے، چاہے بھیڑ لگے نہ لگے، چاہے ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، تین آدمی ہو، یا تو 1000 آدمی ہو، وہی دین حق پر، وہی دین حق ہے۔ تو کہتے ہیں فمن کان علی الحق فهو الذی یجب الاقتداء، جو آدمی حق پر ہے ان کے پیچھے چلنا یہ واجب ہے۔ واللہ جل وعلا فیما قص عن الامم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کا قصہ بیان کیا، اخبر ان القلۃ قد یکون علی الحق، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قلت جو ہے کم یہ حق پر ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں ذکر کیا۔ سورہ ہود جو 11 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 40ویں آیت جب پڑھیں گے تو پڑھیے وہ آیت کو، اس میں ایک ٹکڑا ہے، پوری ایک آیت ہے، 11 نمبر کی سورہ ہے، سورہ ہود، اس کی 40 نمبر کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ తుదకు మా ఆదేశం వచ్చి పొయ్యి పొంగినప్పుడు ఆ ఓడలోకి ప్రతి జీవరాశి నుంచి 2 వేసి, ఒకటి ఆడ ఇంకొకటి మగ జంతువు చొప్పున ఎక్కించుకో, నీ ఇంటి వారులను కూడా తీసుకో, ఎవరి విషయంలోనైతే ముందుగానే మాట ఖరారైందో వారిని వదిలేయి, ఇంకా విశ్వాసులందరినీ కూడా ఎక్కించుకో అని మేము అతనికి చెప్పాము। అయితే అతని వెంట విశ్వసించిన వారు బహు కొద్ది మంది మాత్రమే। لاسٹ میں وہی بات ہے نا، وما آمن معه الا قلیل، ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ تھوڑے ہی تھے، تو تقریباً آپ تفسیر کی کتاب میں پڑھیں گے تقریباً 80 لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ ان لوگوں کو جو کشتی پر سوار کیے تقریباً 80 لوگ رہے ہوں گے، اور اکثر لوگ جو ہے ڈوبنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو امتیں دکھائی گئی،
امتیں پیش کی گئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے نبیوں کو دیکھا، کچھ نبی کو، کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، والنبی معہ الرجل، اور ایسے بھی نبی تھے جن کے ساتھ ایک آدمی تھا، دیکھیے ایک آدمی تھا اور دو آدمی تھے، اور کچھ ایسے بھی نبی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھیے وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بھیجا تھا، وہ اپنے گاؤں میں گئے، لوگوں کو سمجھائے، لیکن ان کی بات کو ماننے والے ایک تھے، کسی کے دو تھے، کسی کے کچھ لوگ تھے، اور کسی کے کچھ تھے ہی نہیں۔ ایسے بھی پیغمبر تھے جن پر کسی نے نہیں مان لایا۔ اب سوچئے، تو والنبی معہ الرجل والرجلان والنبی لیس معہ احد فلیست العبرۃ بکثرۃ الاتباع علی المذہب۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اعتبار کتنے لوگ اتباع کرنے والے ہیں اس کا نہیں ہے، اعتبار اس کا نہیں ہے، اور کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ انما العبرۃ بکونہ حقا او باطلا، اعتبار حق اور باطل کا ہے، اعتبار حق اور باطل کا ہے۔ اگر کہیں گے کہ تعداد حق ہے تو کیا وہ نبی جن پر ایک بھی نہیں ایمان لایا تو کیا کہیں گے کہ وہ باطل دین لے کر کے آئے تھے؟ جن پر ایک آدمی نے ایمان لایا تو کیا کہیں گے وہ پیغمبر غلط تھے، باطل دین پر تھے؟ یہ تو نبی تو حق لے کر کے آتے ہیں، تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی بات ہے، گرچہ لوگ کم ہوں لیکن حق پر ہوں، وہی اسی کا اعتبار ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا، گرچہ ایک ہی آدمی ہو، گرچہ ایک ہی آدمی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ هُوَ النَّجَاةُ، وہی نجات کا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے۔ والباطل لا يؤيد كثرة الناس ابدا، کہتے ہیں کہ باطل جو ہے لوگوں کی زیادہ رہنے کی وجہ سے اس کی تائید نہیں کی جائے گی، تائید نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ، اسلام غربت میں پھیلا ہے اور پھر غربت ہو جائے گا۔ دیکھیے اسلام غربت کے عالم میں پھیلا ہے، غربت کے وقت پھیلا ہے اور پھر سے غریب ہو جائے۔ تو جبکہ صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ یہ غریب لوگ کون لوگ ہیں، تو دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ بگڑیں گے تو یہ اصلاح کریں گے اور خود اصلاح پر رہیں گے، لیکن ان کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ دیکھیے ان کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، نزاع من القبائل، ان کو قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے لوگ رہیں گے جن کا عقیدہ بگڑے گا، یہ لوگ اصلاح کریں گے، یہ لوگ اصلاح کریں گے۔ اور ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے، اور تعجب کریں گے، اللہ کا فضل ہے اور احسان اللہ کا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی صفت اہل حدیث ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھا ہے، اور انہوں نے غریب لوگوں کی پہچان بتلایا کہ غریب ہو جائے گا اسلام اس وقت جو غریب ہوں گے اور عمل کرنے والے ہوں گے، ان میں سے ایک نام اہل الحدیث کا بھی لکھا ہے۔ تعجب کریں گے، اس کتاب کو پڑھیے، اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے۔ تو ایسی بات ہے تو کہتے ہیں ذالک حین یکثر الشر والفتن والضلال، کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ جب شر، فتنے، گمراہی بہت زیادہ ہو جائیں گی، تب اسلام غریب ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں فلا یبقی علی الحق الا غرباء من الناس، حق پر صرف کچھ ہی غریب لوگ، اجنبی لوگ باقی رہیں گے۔ وَنُزَّعُ مِنَ الْقَبَائِلِ، دیکھیے شیخ صالح الفوزان نے اس چیز کو ذکر ہی کر دیا ہے، وَنُزَّعُ مِنَ الْقَبَائِلِ، وہ لوگ قبیلے سے نکال دیے جانے والے لوگ ہوں گے، قبیلے سے نکال دیے جانے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یُصْبَحُونَ غُرْبًا فِی الْمُجْتَمَعِ الْبَشْرِی، وہ لوگوں کی بھیڑ میں وہ اجنبی کی طرح ہو جائیں گے، حق پر چلنے والے لوگوں کی بھیڑ میں اجنبی کی طرح لگیں گے۔ والرسول بعث والعالم کلہ یموج فی الکفر والضلال، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری دنیا کفر اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ودعا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، واستجاب له الرجل والرجلان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لبیک اور قبول کس نے کیا؟ ایک آدمی، دو آدمی نے کیا، ایک دو آدمی نے کیا۔ اس طرح بڑھتے گئے اور اسی طریقے سے قریش کے لوگ ہوئے اور جزیرہ میں مسلمان ہو گئے اور پوری دنیا میں مسلمان پھیلنے لگے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ رسول ایک ہی تھے،
پہلے اکیلے تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اس وقت ان کے پاس حق تھا کہ نہیں تھا؟ حق تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اتباع کرنے والے اگر لوگوں کی دنیا کی نسبت میں گرچہ کم تھے، دنیا کی نسبت میں گرچہ کم تھے، لیکن وہی حق پر تھے. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ آپ اس بات کی چاہت کرتے ہیں کہ لوگ مومن بن جائیں، لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے. اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے. یہ سورہ یوسف جو 12 نمبر کی سورہ ہے، سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 103 میں یہ آیت ہے. مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس عقیدے پر ہیں اور جس طریقے پر ہیں، اس عقیدے کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں، اور صحابہ کرام چلے کہ نہیں. بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. لوگ کتنے ہیں اور زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حق پر ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے. حق پر ہونے کی دلیل اتنا ہے کہ جس چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس عقیدے کو مان رہے ہیں، وہ اللہ کے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اور اس بات کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور اس امت کے حق علماء نے اس بات کو کیسے سمجھا. یہی بات حق کی دلیل ہے. ورنہ بھیڑ لگانا، باطل پر بھیڑ لگانا اور سمجھنا کہ ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. اور ایک چیز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئندہ ہماری بات آئے گی. یاد رکھیے، میں پہلے ہی کہا تھا، یہ کتاب ایسی ہے اللہ اکبر، ہر مسجد میں ایک بار نہیں 5 بار پڑھانے کی ہے. کیونکہ جیسے زمانے جاہلیت میں جو باتیں تھیں، آج معاشرے میں بہت ہیں. آج معاشرے میں بہت ہے. یہی بات سیم ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ یہ سب باتیں جو ابھی سنیں بالکل ہے. اور آگے دیکھیے، اور ایک مسئلہ ہم لوگ سن لیتے ہیں جو چھٹا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ الاحتجاج بما علیہ الاقدمون دون نظر الی مستندہ. کہتے ہیں کہ جاہلیت میں دلیل پکڑتے تھے اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں. اپنے سے پہلے لوگ کس بات پر تھے، اس سے دلیل پکڑتے تھے. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کس بات پر تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہمارے بڑے ہیں، بس اتنا سا کافی تھا. تو کہتے ہیں جاہلیت میں تھا الاحتجاج بالمتقدمین، اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں سے حجت اور دلیل لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے بارے میں، سورہ اگر طٰہٰ کی آیت نمبر 40 پر 7 سے 40 پر 1 تک پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. پڑھیے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اور حجت جو ہم دلیل پکڑ رہے ہیں وہ سورہ طٰہٰ 20ویں نمبر کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 50 پر 1 میں دلیل ہے ہمارے لیے، لیکن 40 پر 7 تک پڑھتے جائیے تو پورا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. 20 نمبر کی سورہ ہے نا سورہ طٰہٰ، اس کی 40 پر 7 سے پڑھیے. 40 پر 7 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీరు అతని దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా అనండి, మేము నీ ప్రభు తరపున పంపబడిన సందేశహరులము. నువ్వు ఇజ్రాయిల్ సంతతి వారిని మా వెంట పంపించు, వారిని పీడించకు. మేము నీ ప్రభు తరపు నీ వద్దకు సూచనలు తెచ్చాం. సన్మార్గానికి అనుసరించిన వానికి మాత్రమే శాంతి ఉంది. 48 ధిక్కార వైఖరిని ఒడిగట్టి విముఖత ప్రదర్శించే వానికి శిక్ష ఉంది అని మాకు వహీ ద్వారా తెలుపబడింది. 49 ఇంతకీ మీరిద్దరి ప్రభువు ఎవరయ్యా ఓ మూసా అని ఫిరౌను అడిగాడు. 50 ప్రతి వస్తువుకు దాని ప్రత్యేక రూపాన్ని ఇచ్చి తరువాత దానికి మార్గాన్ని చూపిన వాడే మా ప్రభువు అని మూసా అలైహిస్సలాం చెప్పారు. 51 మరైతే పూర్వం గతించిన వారి సంగతేమిటి అని ఫిరౌను ప్రశ్నించగా 52 వారి సంగతి నా ప్రభువు వద్ద గ్రంథములో ఉంది. నా ప్రభువు త్వరపడటం కానీ మరవడం కానీ జరగదు అని మూసా अलैहिस्सलाम समाधानमिచ్చారు. देखिए पूरी बात समझ में आई. बहुत ज़बरदस्त आयत है, अगर गौर करेंगे तो
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून को भेजा कि जाओ फ़िरौन के पास जाओ और उनसे कहो कि हम अपने रब के तरफ से भेजे गए हैं, हमारे साथ बनु इसराइल को भेज दो, उनको अजाब मत दो, सताओ नहीं, और हम निशानी लेकर के आए हैं अपने रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से हम निशानी लेकर के आए हैं, जो इन निशानियों की इत्तबा करता है वो उसके लिए सलामती है। और क्या कहा कि हमारे तरफ ये वही की गई है कि झुटलाने वाले और पीठ फेरने वालों के लिए अजाब होगा। तो क्या कहा उसने, ये अहम बात है। फिरौन ने क्या कहा कि फमन रब्बुका या मूसा, ए मूसा और हारून तुम्हारा रब कौन है। देखिए तुम्हारा रब कौन है, तो कहा कि हमारा रब वही है जिसने हर चीज़ को एक ये अपने उसके लायक के मुताबिक दिया, हर मखलूक को शक्ल सूरत दिया। और फिर क्या कहा, फिरौन ने कहा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, यही बात है, यही असल में पॉइंट है। तो फिरौन ने क्या कहा कि पहले अच्छा बताओ, पहले के लोग जो गुजर गए हैं तब उनकी हालत क्या होगी। तुम जिसकी तरफ बुला रहे हो, हम अगर मान लें तो पहले के लोग जो गुजर चुके हैं उनकी हालत क्या होगी। तो ये दलील पकड़ा फिरौन ने दलील पकड़ा कि हमसे पहले के जो लोग थे हम उसी के रास्ते पर हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उसका इल्म हमारे रब के पास है, किताब में लिखा हुआ है, हमारा रब भूलता नहीं। तो असल में ये अहम नुक्ता है कि जब भी गुमराह लोगों को कहेंगे कि भाई कुरान हदीस की तरफ आ जाओ, तो वो लोग कहते हैं तब हमारे बाप दादा तब गलत थे क्या, हमारे बाप दादा जो जिस पर थे वो गलत थे क्या, तो वो जहन्नम में चले जाएंगे क्या, तो जहन्नमी कहते हो, ऐसे अजीब अजीब बातें कहते हैं। तो इसी तरीके से ये दलील पकड़ते थे मुशरिकीन अरब जाहिलियत के ज़माने में, दलील पकड़ते थे। शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह की थोड़ी सी वजाहत पढ़ लेते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं। ये मुख्तसर सा है। कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल हक़ को लेकर के आए तो उन लोगों ने अपने बाप दादा को दलील बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को जब ईमान की तरफ बुलाया तो फ़िरऔन ने अपने से पहले लोगों को दलील बनाया और कहा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, तब पिछले पहले जो गुजर चुके हैं उनकी क्या हालत होगी। तब तुम कहते हो कि जो हमारा इनकार करे उनको अजाब होगा, तो पहले के लोग तुम्हारी तो बात नहीं माने हैं ना, तुम तो अब आए हो, पहले के लोगों को क्या हालत होगी, पहले के लोगों की क्या हालत होगी। ए मूसा तुम तो अब आए हो, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे तो हम पर अजाब होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि जो आदमी झुटलाए और मुंह मोड़ ले उसको अजाब होगा, ठीक है, हम नहीं मानेंगे तो अजाब होगा। तुम हमसे पहले के लोगों की क्या हालत होगी, जो हालत उनकी होगी हम उसी पर चलेंगे, ऐसे ही कह देते थे और आज भी इसी तरीके से कह देते हैं। तो कहते हैं कि पहले के लोगों को हुज्जत और दलील बनाते थे, गरचे पहले के लोग कुफ्र में थे, कहते हैं कि ये बातिल हुज्जत है, उसी तरीके से आप देखेंगे सूरह अल-मोमिनून जो 23वीं सूरह है, 20 पर 3वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 23 और 24 पढ़िए। देखिए 23 और 24 पढ़िए, सूरह अल-मोमिनून 23 आयत नंबर 23 और 24 पढ़िए। 23, 23, 24। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మేము నూహ్ అలైహిస్సలాంకు అతని జాతి వారి వద్దకు ప్రవక్తగా చేసి పంపాము. అతను ఓ నా జాతి ప్రజలారా, అల్లాహ్ను ఆరాధించండి, ఆయన తప్ప మీకు మరో ఆరాధ్యుడు లేడు, మరి మీరు ఆయనకు భయపడరా అని అన్నాడు. 24. దానికి అవిశ్వాసులైన అతని జాతి సర్దారులు ఇలా అన్నారు, ఇతను కూడా మీలాంటి ఒక మానవ మాత్రుడే, అయితే అతను మీపై పెద్దరికాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. దేవుడే గనక తలిస్తే తన ప్రవక్తగా ఏ దైవదూతనో పంపి ఉండేవాడు. ఇతడు
చెప్పే దానిని మేము ఇది వరకెన్నడూ మా తాత ముత్తాతల కాలములో వినలేదు. देखिए बात वही है ना, आयत नंबर 23 जब तक नहीं पढ़ेंगे बात को समझ में नहीं आएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और नूह अलैहिस्सलाम जा कर के कहे कि अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं है, क्या हो गया, तुम क्यों नहीं डरते हो? तो उन लोगों के सरदार, कौम के सरदार लोगों ने क्या कहा? जिन लोगों ने कुफ्र किया था उन लोगों ने कहा मा हादा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, ये तो तुम्हारी ही तरह इंसान है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी तरह, नूह अलैहिस्सलाम तुम्हारी तरह इंसान है, ये तुम पर फजीलत हासिल करना चाहता है, ये तुम पर फजीलत हासिल करना चाहता है। वलौ शा अल्लाहु लअनज़ल मलाइका मा समिअना बिहादा फी आबाइनल अव्वलीन, कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, फरिश्तों को भेज देता। हमने ये जो बात कह रहा है कि एक ही अल्लाह की इबादत करो और वही तुम्हारा माबूद हक है, क्यों नहीं डरते हो, हमने ये बात पहले के लोगों से सुनाई नहीं, पहले के लोगों से सुनाई नहीं। तो ये जाहिलियत की बात थी, ये जाहिलियत की बात थी, जाहिलियत के लोग इसको दलील बनाते थे और कुरैश के लोगों ने भी सेम यही कहा। कुरैश के लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सूरा साद पढ़िए, सूरा साद जो 30 पर 8वीं सूरा है, सूरा साद 30 पर 8वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 4 से जब 7 तक पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। दलील 7 में, आयत नंबर 7 में है, लेकिन 4 से पढ़ेंगे तो पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी। सूरा साद 30 पर 8वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 4 से पढ़िए, देखिए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. తమ వద్దకు హెచ్చరించేవాడొకడు స్వయముగా తమలో నుంచి వచ్చాడే అని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇతడు ఒక మాంత్రికుడు, అబద్ధాలకుడు అని అవిశ్వాసులు అన్నారు. ఆయత నెంబర్ 5, వారు ఇంకా ఇలా అన్నారు, ఏమిటి, ఇతగాడు ఇంతమంది దేవుళ్లను ఒకే ఆరాధ్య దైవముగా చేసేసాడా, నిజముగా ఇది వింతగా ఉందే. 6, हाँ, इस आयत को अच्छी तरह से समझिए, देखिए 6 नंबर की आयत है। నాయకమన్యులు ఈ విధముగా చెబుతూ వెళ్ళిపోయారు, పదండ్రా మీరు మీ దేవుళ్ళు పూజా పురస్కారాలపైనే గట్టిగా నిలబడండి, నిశ్చయముగా ఈ మాటలో మీకు వ్యతిరేకంగా ఏదో మర్మం ఉంది. 7, ఈ విషయాన్ని మేము వెనుకటి మత ధర్మములో కూడా వినలేదు, ఇది ఒక కల్పిత విషయం తప్ప మరేమీ కాదు. बात समझ में आ रही है? कुरैश के लोग ये थे। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उन लोगों ने ताज्जुब किया जब उनके पास डराने वाले आए उन्हीं में से, तो जो काफिर लोगों ने कहा कि ये तो जादूगर हैं, ये झूठे हैं, क्या ये तमाम माबूदों को एक बना दे रहे हैं, ये तो अजीब बात है। तो उनके जो सरदार थे उठकर चले गए। देखिए उनके सरदार जो थे, अक्सर याद रखिए, अक्सर मालदार बड़े लोग ही हक का इनकार करते हैं। फिरौन, हामान जितने भी थे वो बहुत मालदार थे, और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले अक्सर गरीब दबे कुचले लोग थे। हर ज़माने में यही होता है, हर ज़माने में ये होता है, वो समझते हैं कि मेरी सरदारी छीन ली जाएगी और मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही बात होती है। तो उनके जो सरदार लोग थे वो लोग चले गए और कहे कि चलो अपने माबूदों ही पर तुम अटके रहो, अड़े रहो, ये कोई बात ज़रूर है, ये जो बात कह रहा है इन हादा लशयउन युराद, कुछ ज़रूर इरादा, कुछ गरज है, ये कुछ गरज है, इनका कुछ इरादा है बड़ा बनने का, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। मा समिअना बिहादा फ़ी मिल्लतिल आखिरा, हमने जो ये बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात पहले के दिन में सुनाई नहीं, हमने पहले के दिन में, हमने पिछले दिन में सुनाई नहीं, ये तो सिर्फ अपनी तरफ से गढ़ लिया है, अपनी तरफ से गढ़ लिया है। तो देखिए वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल चीज़ लेकर के आए थे, हक लेकर के आए थे, लेकिन इसके मुकाबले में क्या उन लोगों ने पकड़ा, अपने बाप दादा से नहीं सुना था, अपने बाप दादा से नहीं सुना था। तो ये बात है, ये बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को झुटलाया और मुखालफत किया, वो लोग बुतों की इबादत में जमे रहे, लेकिन अपने जो सही दीन हज़रत इब्राहिम और इस्माइल का था उधर नहीं गए, अपने करीब के बाप दादा को पकड़े,
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے قریب کے باپ دادا کو پکڑے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف لوٹے نہیں بلکہ اپنے قریب کے باپ دادا کی طرف لوٹے، اور کہتے ہیں فہذہ سنت الکفار، یہی کافروں کی عادت ہے، یہی کافروں کا طریقہ ہے، وہذہ سنت الجاہلیہ، یہی جاہلیت کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی دلیل لیتے ہیں، اپنے سے پہلے لوگوں کی حالت جس پر تھے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ تو آخر میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آخر میں آخری بات ہے، کہتے ہیں والواجب علی العقلاء، عقل مند پر واجب ہے کہ ان ينظروا ما مع الرسول، کہ دیکھے غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی چیز تھی، کیا چیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی چیز تھی، وہ یقارن بینہ وبین ما علیہ آباؤہم، اور وہ ٹیلی کرے ان کے باپ دادا کس پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے، وہ ٹیلی کرے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اما اغلاق الباب علی انفسہم، کہتے ہیں کہ رہی بات جو لوگ اپنے اوپر دروازہ بند کر لیتے ہیں، ٹیلی نہیں کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے، ان کے باپ دادا کس پر تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے دروازہ بند کر لیتے ہیں اپنے اوپر، کہتے ہیں ما نقبل الا ما علیہ آبانا، ہم اسی بات کو قبول کریں گے جس بات پر ہمارے باپ دادا تھے۔ وہ لوگ دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، ولا نقبل ما یخالفہ، ہمارے باپ دادا کے خلاف ہم کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں فہذا لیس من شأن العقلاء، یہ عقل مند لوگوں کی شان ہی نہیں ہے۔ دیندار لوگوں کی تو چھوڑیے، عقل مند ہی وہ آدمی نہیں، دیکھیے دیندار کی تو چھوڑیے، وہ آدمی کا عقل ہی نہیں جو اسے کہتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں الآن عباد القبور، کہتے ہیں کہ فی الحال قبر کی عبادت کرنے والے اذا نہوا عن عبادت القبور، جب ان کو قبر کی عبادت سے روکیں گے، کہتے ہیں حال علیہ البلد الفلانی، یہ فلاں شہر والے تو اسی پر تھے، فلاں شہر والے اسی پر تھے، وعلیہ الجماعت الفلانی، فلاں جماعت تو اسی پر تھی، وعلیہ قرون مضت، پہلے گزرے لوگ تو اسی پر تھے، واصحاب الموالید اذا نہوا، اور جب عید میلاد النبی منانے والے سے منع کریں گے کہ یہ مت مناؤ، تو کہتے ہیں ہذہ بدعۃ، اور کہیں گے کہ آپ بدعت ہے، تو کہتے ہیں ھذا شیء معمول بہ قبلنا، ہم سے کہ پہلے لوگ اسی پر چلتے تھے، اسی پر چلتے تھے، اسی بات پر عمل کرتے تھے، ولو کان باطلا ما عملوہ، تو کہتے ہیں گرچہ وہ باطل ہیں لیکن اسی پر عمل کریں گے، گرچہ باطل ہیں لیکن اسی پر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں وہذا احتجاج اہل الجاہلیہ، اس طرح دلیل پکڑنا یہ جاہلیت ہے، اس طرح دلیل پکڑنا جاہلیت ہے۔ فلیس العبرۃ بما علیہ الناس، یہ اعتبار نہیں کہ لوگ کس پر ہیں، لوگ کس پر ہیں، یہ اعتبار، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ انما العبرۃ بما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعتبار اسی کا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے۔ لأن الناس یخطئون ویصیبون، کیونکہ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اور کچھ صحیح بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں کچھ صحیح کرتے ہیں، لیکن ما جاء بہ الرسول فهو الصواب قطعا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے وہ تمام کے تمام قطعی طور پر درست ہے، قطعی طور پر درست ہے۔ والواجب اتباعہ، اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کی اتباعی کرنا واجب ہے۔ واللہ لم یکلنا الی آبائنا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کی طرف نہیں بھروسہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ولو کان الذی عند الآباء والاجداد یکفی ما احتجنا الی الرسول، کہتے ہیں کہ اور ایک بات کہتے ہیں، اسی طرح صوفیہ جب ان سے کہا جاتا ہے، صوفی لوگ کہتے ہیں اگر ان سے کہیں گے کہ باطل پر ہو تو کہتے ہیں احوالنا تکفی عن اتباع الرسول، کہتے ہیں ہماری حالت ایسی ہے کہ رسولوں کی اتباع کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں۔ دیکھیے ہماری حالت ایسی ہے کہ رسولوں کی اتباع کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ لنا احوال، ان کے الگ حالت تھی، ہمارے کچھ الگ حالت ہے۔ ولنا اتصال مع اللہ، ہم تو اللہ سے ملے ہوئے ہیں، دیکھیے ہم تو اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ ناخذ عن اللہ مباشرۃ، ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں، صوفی لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَأْخُذُونَ دِينَهُمْ عَنْ أَمْوَاتٍ، اور اہل سنت جو ہے وہ مردوں سے دین سیکھتے ہیں۔ اہل سنت صوفیوں کے مقابلے میں اہل حق کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں صوفی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو مردوں سے دین سیکھتے ہو۔ مردوں سے کیا مراد ہے؟ جو سند ہے نا، سلسلہ سند راوی حدیث، وہ لوگ تو انتقال کر چکے ہیں،
وہ تو انتقال کر چکے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ مردوں سے یہ علم سیکھتے ہو، وَنَحْنُ فَنَأْخُذُ دِينَنَا عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور ہم لوگ اپنا دین اس زندہ سے سیکھتے ہیں جو کبھی مرنے والا نہیں، یعنی اللہ سے۔ تو کہتے ہیں الرسول انما يحتاجهم العوام، رسول لوگ کی ضرورت عوام لوگوں کی تھی، رسولوں کی ضرورت عوام لوگوں کی تھی، اور جو خاص لوگ ہیں ان کو رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، لأنهم وصلوا إلى اللہ، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچ چکے ہیں، وعرفوا اور پہچان چکے ہیں، اور رسولوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں كذلك يقول لهم الشیطان، یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے ان کو اسی طرح سے سکھایا ہے، شیطان نے ان کو اسی طریقے سے سکھایا ہے، ان سے شیطان ہی بات بولتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان اصحاب الطرق لا يحتجون للرسول، جو طریقے پر چلنے والے ہیں، یہ نقش بندی، شہر وردی، ماتریدی اور کتنے طریقے والے ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ھذا من دین الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا دین ہے، یہ جاہلیت کا دین ہے۔ اور کہتے ہیں الوقائع کثیرۃ من ھذا النوع، اس قسم کی باتیں آج بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں اور موجود ہیں۔ تو یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں اور آج بھی معاشرے میں ہیں۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس دین پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس بات پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، جس عمل پر ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ صحابہ اس پر چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں؟ اگر چلے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل ہے تو چند لوگ ہی صحیح، وہی حق ہے، اور بہت بھاری تعداد ہے اور غلط چیز پر چل رہے ہیں، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ بہت کچھ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سنتے رہیں گے جو آج کل معاشرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچے رہنے کی توفیق دے، اور حق کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔